بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کی ببرکت نام سے جو سب کو فہم عطا کرنے والا ہے۔ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ کا جو جنگ شروع ہے، انشاءاللہ کل وہ اختتام تک پہنچ جائے گا۔ یعنی یا تو وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی اور کاپ لیگ کا جو اتحادی ہیں، پی ٹی آئی اور کاپ لیگ کا جو اتحاد ہیں، یا تو پی ٹی آئی اور کاپ لیگ کا ایک منتخب رکن بنے گا پنجاب کا وزیر اعلیٰ، یا پھر پی ڈی ایم کا جو کل 11-12 جماعتوں کا جو ایک اتحاد ہے، ان کا ایک وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ ابھی تک یہ بات آ رہی ہے سامنے کہ پرویز الہی شاید امیدوار ہوں گے وزیر اعلیٰ کے لیے، اور جو پی ڈی ایم ہے اور ان کے لیے شاید ان کی طرف سے حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ کی جو ابھی بھی موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، شاید وہی ہوں۔ لیکن یہ تو کل پتہ چل جائے گا کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہی رہتے ہیں یا پھر پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، یہ تو کل پتہ چل جائے گا۔ لیکن نون لیگ اور ان کے اتحادی جو کام ابھی کرنے جا رہے ہیں، اور زرداری نے جو نون لیگ کے ساتھ کیا، اس کے باوجود نون لیگ اب بھی بیوقوف بنتی جا رہی ہیں زرداری کے ہاتھوں۔ یعنی کام جو ہے سارا کام زرداری نکال رہا ہے، اور بدنام جو ہو رہی ہیں وہ نون لیگ کی پارٹی ہو رہی ہیں۔ یعنی ہر طرف سے اگر ہم دیکھیں تو شروع سے زرداری جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ لڑ تو رہے ہیں، لیکن جو بڑے عہدے ہیں، جہاں پر لڑائی ہوتی ہیں، وہاں پہ نون لیگ کو آگے کر کے وہ خود پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور انہوں نے زرداری نے نون لیگ کو اتنا خطرناک موڑ پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ اب لوگوں کو انتہائی سخت نفرت ہونے لگی ہے نون لیگ سے، بلکہ لوگ تو بالکل ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے ٹی وی پر بھی، کیونکہ اس طرح سے زرداری نے ان کو دبوچ لیا ہے، اس طرح سے ان کو گھیر لیا ہے، یا وہ ان کے جو جس طرح سے وہ بدنام کیے جا رہے ہیں، وہ اب کچھ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ اب ان کا اتحاد بن چکا ہے، تو اب پیچھے ہٹ بھی نہیں سکتے۔ اور حکومت کے جو سارے ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جیسے وزیر اعظم کی سیٹ پہ چونکہ شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں ان کو شہباز شریف کو کرنے پڑتے ہیں۔ تو زرداری خود پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اپنے بلاول کو آگے کر کے لائے ہیں، اور لیکن وہ حکومت کے کسی بھی معاملے میں آگے نہیں بول رہا، نہ میڈیا پہ نظر آ رہا ہے زیادہ، بس اپنے جو وہ ایک یہ سمجھ کے بھی ان کی ٹریننگ چل رہی ہے، وہ ابھی ٹریننگ مکمل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے وزیر خارجہ ہیں، تو وہ ٹریننگ مکمل کر کے پھر ہمارا شاید اگلا وزیر اعظم بھی بن جائے۔ تو اس وجہ سے وہ تو ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں، وہ نہ میڈیا پہ آ رہے ہیں، نہ کوئی بات کر رہے ہیں، نہ زرداری پہ بات کر رہے ہیں، بس صرف نون لیگ کو سب کچھ چھوڑ دیا ہوا ہے، اور وہی میڈیا پہ آتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں۔ تو حکومت جو کیونکہ اب نون لیگ کی ہے، تو انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو ہر چیز میں۔ اب چونکہ کل وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونے والا ہے، تو پی ٹی آئی اور جو 11 جماعتوں کا اتحاد ہے پی ڈی ایم کا، ان کے کل انتہائی کانٹیدار مقابلہ، بہت سخت مقابلہ ہونے والا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو سیٹ ہیں وہ تقریباً 188 ہیں، یعنی 188 ہیں، اور جو پی ڈی ایم ہے ان کا 179 یعنی 179 ہیں۔ تو اب نون لیگ اور ان کے جو اتحاد ہیں وہ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ جو سیٹ ہیں وہ چونکہ اب خرید تو دے وہ سکتے نہیں ہیں کہ ایم پی ایس کو طرح سے، جیسے پہلے انہوں نے جو لوٹے تھے ان کو نااہل کر دیا، اب پھر ان کو نااہل کیا جائے گا۔ اس وجہ سے پی ڈی ایم جو اتحادی ہیں وہ لوٹوں کو خرید تو نہیں سکتے، وہ اب ان کی یہ کوشش ہے کہ ان کو پیسے دے کے باہر کے ملکوں میں بیچ دے، اب نہ تو ان کا سیٹ اپنی جگہ رہ جائے گی، اور جو کل کا انتخاب میں ان کا جو ووٹ ہے وہ بھی نہیں پڑے گا، اور اسی طرح سے ان کے جو ہیں ووٹ بھی بڑھ جائیں گے اتحادیوں کی، اور پی ٹی آئی کی جو ووٹ ہیں وہ کم پڑ جائیں گے۔ تو اب چونکہ ہارس ریڈنگ انتہائی زور شور سے جاری ہے، اور ساری قوم دیکھ رہی ہے ان کی بے شرمی دے کے،
ان کی یہ کس منہ سے یہ پھر عوام کے سامنے آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم اس ملک کے لیے یہ کر رہے ہیں، یہ ہم وہ کر رہے ہیں۔ ایک عوام ایک نمائندے کو ایک پارٹی کی طرف سے منتخب کرتے ہیں، آپ جا کے پھر آسانی سے صرف 40-50 کروڑ یا 60 کروڑ دے کے ان کو آسانی سے خرید سکتے ہیں۔ یعنی اس ایم پی کے پیچھے جو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، وہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ یوں بس 1-2 دن میں آپ خرید لیتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سا تجارت شروع کیا ہوا ہے۔ یہ جیسے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ملک نہیں کوئی منڈی چلا رہے ہیں، کوئی منڈی کی سیاست ہو رہی ہے۔ تو عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے، لیکن عوام میں اس کے ساتھ ساتھ انتہائی غصہ بھی ہے، کیونکہ کل جو ایک ایم پی اے ہیں پنجاب کے، وہ ان کو ترکی بھجوایا گیا، تقریباً 40 لاکھ روپے ان کو پیشکش بھی کی گئی، ان کو ترکی بھیج دیا گیا ہے کل رات کے فلائٹ سے، تقریباً 3:27 پر ان کی فلائٹ تھی، اور ٹرکش ایئر لائن کی 715 جو ایئر لائن ہے، ان کے ذریعے ان کو ترکی پہنچایا گیا، اور ساتھ ساتھ ان کو مراد بھی دینے کے وعدہ کیا گیا ہے، اور 40 کروڑ پیسے بھی دے دی گئی ہیں۔ تو اب ان کا یہ گیم انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ پہلے ان کو براہ راست خریدتے تھے، اب انہوں نے جو ایم پی ایز ہیں وہ ان کو باہر کی کنٹری میں بھیجنا شروع کر دیا ہے، نہ ان کو نہ اہل کر سکتے ہیں، اور وہ ان کا ووٹ بھی ان کو پی ٹی آئی کو نہیں پڑے گا۔ تو اب ایسا گیم شروع کر دیا ہے ان لوگوں نے، لیکن عوام میں اس کے ساتھ ساتھ انتہائی سخت غصہ پل رہا ہے، کیونکہ کل رات کو ہم نے دیکھا کہ جو ایک ایم پی انہوں نے بھیجا تھا باہر کے ملک میں، ترکی میں، تو اس کے خلاف لبرٹی چوک میں بہت سارے لوگ نکل آئے تھے، انہوں نے احتجاج بھی کیا، لوٹے وغیرہ بھی انہوں نے نکالے تھے، روڈ پہ لا کے انہوں نے مطلب ہر طرح سے جس طرح سے وہ کر سکتے تھے ان کو عوام نے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ اور اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب کسی کی بھی جرت نہیں ہوگی کہ لوٹا کریسی کی سیاست کرے یا لوٹا بنے۔ انشاءاللہ ایسا اب نہیں ہوگا، اب یہ سب کچھ انشاءاللہ بند ہو جائے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اگر دوسری طرف سے وہ پیسے دے رہے ہیں تو اس طرف سے پی ٹی آئی اور عمران خان نے ایک زبردست اچھی طریقے سے حکمت عملی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اس چیز کو روک لے، کل کے انتخابات تک ضرور روکے، انتخابات کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن جو حکومت ہیں اب بھی پنجاب میں، چونکہ نون لیگ اور اتحادیوں کی ہیں، وہ پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے وہ پیسے دے کے ایم پی ایس کو خریدے، چونکہ ان کو تقریباً ابھی 8-10 ایم پی ایس کی ضرورت ہے۔ اب اگر وہ انہوں نے خریدے تو پھر وہ ظاہر ہیں الیکشن جیت جائیں گے۔ خرید تو دے وہ نہیں سکتے، لیکن وہ کوشش کریں گے کہ باہر کے ملک میں ان کو بھیج دیں اور ان کے پی ٹی آئی کی ووٹ کم پڑ جائے۔ تو اب حالات چونکہ عمران خان خود اب آج لاہور انشاءاللہ آ جائیں گے، وہ سب کچھ خود کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل انتخابات کے اوپر سب کی نظر ہیں، اور کل کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ انتخاب ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف پنجاب کی سیاست کا فیصلہ ہوگا کل، بلکہ اس کا جو زیادہ تر اثر ہے اس کا اثر وفاق پر بھی پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ جو اب تقریباً 2-3 ہفتے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اسحاق ڈار آئیں گے، جو سابق ہمارے وزیر خزانہ ہیں، اب ان کا بھی فلائٹ منسوخ کیا گیا ہے، وہ شاید اب نہ آئے، کیونکہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب تو حکومت ویسی بھی ہماری ہے، اور پنجاب میں اگر ہم جیت گئے تو پھر تو سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جیسا چاہیں گے اپنی مرضی سے سب کچھ چلا لیں گے، چوروں کی بھی پناہ دیں گے، ہر وہ کام کریں گے جو وہ چاہیں گے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ سینیٹر بھی بنیں گے، اور پھر وزیر خزانہ کی سیٹ پر بھی شاید وہ بیٹے نے وزیر خزانہ بھی بنے۔ تو اب ان کا بھی وہ جو پلان بنایا ہوا تھا ان کا وہ کینسل ہو گیا ہے، اب شاید وہ کبھی بھی نہ آئے، کیونکہ اگر وفاق میں عام انتخابات ہو گئے، پنجاب کے بعد عام انتخابات کا اعلان ہو گیا، تو شاید وہ پھر کبھی بھی نہ آئے، کیونکہ ان کے جو چوری ہے، ان کے جو انہوں نے پیسے چرائے ہوئے ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ان کے ایک بھی کیس کا سامنا نہیں کر سکے گا، اور ان کو پتہ ہے کہ میں نے جیل ضرور جانا ہے، تو شاید وہ آئے بھی کبھی نہ۔ اب
اب ان کو جو ایک راستہ دکھ رہا تھا کہ میں شاید چلا جاؤں اپنے ملک، وہاں پہ ایک پھر سے اپنے ساتھ جو کسی سے وہ ختم کروں، اب وہ راستہ پھر بن گیا، اب بند ہو گیا پنجاب کے الیکشن کے بعد۔ تو یہی پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے ہم پاکستانیوں کو بدترین طریقے سے بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو دعا ہے کہ ہمارا ملک بالکل ٹھیک ہو، اپنی دعاؤں میں تمام مسلمان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔